کیسے چرایا؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے اس کے سر پہ آ کھڑی ہوئی۔ ملک شیک اسکیم، ہنس کر بولی اور ڈھکن احتیاط سے بند کیا۔ خریدنا تو تمہاری شان کے خلاف ہے۔ اب میں اپنی حرام کی کمائی ایک سیاستدان کی بیوی پہ کیوں خرچ کروں بھلا؟ ہاں؟ وہ بے نیازی سے بولی اور ڈبہ لیے اٹھی۔ داتن نے ایک نظر اطراف میں ڈالی۔ کمرے کے چاروں کونوں میں لکڑی کے بند ڈبے رکھے تھے، نوادرات اور پینٹنگز جو اتنے سالوں میں انہوں نے اکٹھے کیے تھے۔ یہ دالیا کا حصہ تھا۔ داتن اپنا کہاں رکھتی تھی اس نے کبھی نہیں بتایا۔ ایک سیف بھی بنا تھا جس کے لاک جدید طرز کے تھے اور اس میں تمام ہیرے جواہرات مقفل رکھے تھے، مگر جزیرے پہ محل خریدنے کے لیے یہ سب کم تھا۔ میں اب ڈنر کے لیے تیار ہونے جا رہی ہوں۔ وہ ڈبہ اٹھا کے اٹھ گئی تو داتن نے اس کے جانے کا انتظار کیا، پھر تیزی سے میز تک آئی، آنکھوں پر چشمہ چڑھایا اور پرس سے ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے سامنے کیا۔ تالیہ کی گردن کے پیچھے والا گول نشان۔ احتیاط سے سیڑھیوں کو دیکھا۔ تالیہ اب نہیں آئے گی۔ اس نے گہری سانس لی اور بیگ سے ایک چھوٹی مگر دبیز کتاب نکالی۔ اس کی جلد چمڑے کی تھی اور اس کے بھورے سرورق پر زرد رنگ سے وہی نشان بنا تھا۔ نیچے قدیم جاوی رسم الخط میں لکھا تھا، ہم شکار باز۔ اس نے کتاب کے بوسیدہ صفحے کھولے۔ پہلے پہ لائبریری کی مہر تھی۔ داتن نے اگلا صفحہ پلٹا اور پڑھنا شروع کیا۔ شیشوں سے ڈھکی تکون عمارت کے اندر شام کے اس پہر بھی مصروف ماحول بنا ہوا تھا۔ پارٹی کارکن کام کر رہے تھے، ٹائپنگ کی آوازیں، فون کی گھنٹیاں۔ ایسا ہی رش وان فاتح کے آفس میں بھی لگا تھا۔ وہ کنٹرول چیئر پہ پیچھے ہو کر بیٹھا تھا اور مسکرا کر سامنے بیٹھی خاتون کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا، جو ہاتھ میں ننا ریکارڈر مائک پکڑے اس کی طرف بڑھائے ہوئی تھی۔ فوٹوگرافر تصاویر اتار رہا تھا۔ انٹرویو اپنے وسط میں پہنچ چکا تھا۔ وان فاتح، کیا یہ درست ہے کہ آپ استعفیٰ دے کے امریکہ منتقل ہو رہی ہیں؟ وہ خشک سپاٹ انداز میں نظریں اس پہ جمائے پوچھ رہی تھی۔ وہ اسی سکون سے پیچھے کو ٹیک لگائے مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گیا۔ گرے شرٹ، کف موڑے، بال دائیں طرف کو پیچھے کیے، اس کی چھوٹی چمکتی آنکھوں میں زمانے بھر کی سادگی تھی۔ خدا، میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جس کو وجہ بنا کر لوگ اس خبر کو چلائیں، مگر آپ اس کی تردید بھی نہیں کر رہے۔ ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ میں تو تعلیمی بل کا سوچ رہا ہوں۔ آپ کے خیال میں اشر محمود چیئرمین بننے کے اہل ہیں؟ اشر بہت قابل اور بہت ٹیلنٹڈ نوجوان ہے۔ میرا خیال ہے وہ زندگی میں بہت ترقی کرے گا اور میں اس کو زندگی کے ہر نیک مقصد کے لیے گڈ لک کہتا ہوں۔ اشر میری فیملی ہے، مجھے بہت عزیز ہے۔ مگر اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ کے ساتھ کچھ اور بھی تھا جو رپورٹر کو مزید سوالات پر اکسا رہا تھا۔ کیا آپ اپنی جگہ اشر محمود کو چیئرمین کے طور پہ قبول کر لیں گے؟ فاتح نے گردن موڑ کے سیکرٹری کو دیکھا اور مسکرا کے پوچھا، تم نے مہمانوں کو کافی پیش نہیں کی؟ رپورٹر گہری سانس لے کر تھم گئی اور کیمرے گرانے کا اشارہ کیا۔ اپنا ریکارڈر بھی بند کر دیا۔ سیکرٹری سر ہلا کے فوراً باہر نکل گیا۔ کچھ لمحوں بعد ٹرے کے ساتھ آمد ہوئی جس پہ چند مگ رکھے تھے۔ آپ نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا وان فاتح، وہ شکوہ کرتے ایک مگ اٹھا کے بولی اور گھونٹ بھرا۔ جو بات ہوئی ہی نہیں ہے میں اس کے بارے میں رائے کیسے دے سکتا ہوں خدا؟ وہ اسی طرح ٹیک لگا کے مسکرا رہا تھا۔ سیکرٹری نے اس کا مگ اس کے سامنے رکھا مگر اس نے اسے نہیں چھوا۔ وہ رپورٹر پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ لیکن اب آپ کو اس بات کی وضاحت۔ کہتے کہتے لڑکی نے مگ سے گھونٹ بھرنے کے لیے اسے چہرے کے قریب کیا تو چونکی۔ بالکل سن شل۔ مگ کو اوپر لا کے دیکھا۔ سرخ رنگ کا مگ جس پر چند سمبلز بنے تھے۔ اس نے فوراً دوسرے مگز دیکھے جو سادہ سفید رنگ کے تھے۔ اب کہ اس نے عجیب سی نظریں وان فاتح کی جانب اٹھائیں۔ یہ مگ اشر نے مجھے گفٹ کیا تھا چند برس پہلے۔ میں آفس پر اتنا خرچہ کرتا نہیں ہوں، اس لیے نئے مگ ٹوٹ جائیں تو یہ لوگ پرانے نکال لیتے ہیں۔ مسکرا کے کہتے ہوئے اس نے اپنا مگ اٹھایا اور پینے لگا، مگر لڑکی یک ٹک اس مگ کو دیکھے جا رہی تھی۔ اور اشر صاحب کو یہ مگ کسی نے سووینیر کے طور پر دیا ہوگا۔ ہاں شاید اس کے دوستوں نے، مگر خیر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، انسان کے ہر طرح کے دوست ہوتے ہیں۔ مگر رپورٹر نے مگ اسی طرح بھرا ہوا واپس رکھ دیا۔ اس کا دماغ چکنا ہوا لگتا تھا۔ گردن موڑ کے اس نے فوٹوگرافر کو خفیف سا اشارہ کیا، اس مگ کی تصویر لو، اور واپس وان فاتح کی طرف متوجہ ہوئی جو اب کلائی پر بندی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ ہم اس کو ریپ اپ کر سکتے ہیں، اب مجھے ایک ڈنر پہ پہنچنا ہے۔ سر بس 2 سوالات مزید، وہ بشاشت سے کہتی سلسلہ کلام وہیں سے جوڑنے لگی۔ اس کو خبر مل گئی تھی۔ وان فاتح کے گھر کا لون لائٹس سے جگمگا رہا تھا۔
اندھیرا چھانے لگا تھا اور ملازموں کی چہل پہل میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ اسرا لابی میں کھڑی تالیہ سے مل رہی تھی۔ یتیم خانے والے واقعے کا اس کے چہرے پر شائبہ تک نہ تھا۔ بھورے بال نفیس جوڑے میں باندھے، گہری نیلی اسکرٹ اور بلاؤز پہنے، گردن سے موتیوں کی لڑی چپکائے، وہ خوبصورت اور باوقار لگ رہی تھی۔ مسز اسرا، امید ہے آپ کے مصروف شیڈول میں مخل نہیں ہوئی ہوں گی۔ تالیہ نے اپنا سفید ہیٹ اتار کے اسٹینڈ پہ لگی کونٹھی پہ اٹکایا، سنہری بالوں کی فرانسیسی چوٹی بنا کر اسے بائیں کندھے پہ ڈالے۔ وہ پیروں تک آتا گلابی لباس پہنے ہوئی تھی اور کندھوں پہ نارنجی رنگ کا منی کوٹ تھا۔ ایسے لباس وہاں عموماً چینی عورتیں پہنتی تھیں۔ مجھے مہمان اچھے لگتے ہیں تالیہ، بے فکر ہو، اسرا کہنے کے ساتھ آگے لے آئی۔ بٹلر نے ادب سے دروازے کھولے اور وہ دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ تالیہ نے میز پر لاکٹ باکس کا بیگ رکھا تو اسرا نے بیٹھتے ہوئے افسوس سے دیکھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی تالیہ؟ مجھے آپ کے شایان شان لگا تو میں نے لے لیا، وہ مسکرا کے بولی تو اسرا آگے کو بڑھی۔ باکس بیگ سے نکالا اور واپس ٹیک لگا کر اس کا ڈھکن ہٹایا۔ لاکٹ دیکھ کر اس کی آئی برو پسندیدگی سے اٹھے، بے عیب، اور مسکرا کے باکس بند کر کے ایک طرف دھرا جیسے وہ قیمتی تحفوں کی عادی ہو۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ملازم کھنکار کے اندر داخل ہوا اور اسرا کی طرف فون بڑھایا۔ آپ کے بینک سے ہے۔ اس وقت؟ اس نے حیران ہو کے اسے کان سے لگایا۔ دوسری جانب داتی مہذب انداز میں پوچھ رہی تھی، مسز اسرا، آپ کے اکاؤنٹ سے ایک بھاری رقم آج نکالی گئی ہے، آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر کنفرم کر سکتی ہیں؟ 1 منٹ تالیہ، مجھے ایکسکیوز کرنا ذرا، معذرت کرتی وہ فون کان پہ لگائی باہر نکل آئی۔ چند منٹ بعد اسرا فون پہ خفکی سے بولتی واپس ڈرائنگ روم کی طرف جاتی دکھائی دی۔ آپ نے میرا اتنا وقت ضائع کروایا اور اب کہہ رہی ہیں کہ اسرا محمد کا معاملہ تھا؟ میں اسرا محمود ہوں، فار گاڈ سیک، اور اندر داخل ہوئی۔ سوری تالیہ، میں چوکھٹ پہ وہ ٹھٹک کے رکی، چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ در آئی۔ اس کے دونوں بچے تالیہ کے برابر صوفے پر بیٹھے تھے، ایک 11 سال کا لڑکا اور ایک 8 سال کی بے حد لمبے بالوں والی بچی۔ ارے تم لوگ کدھر کب آئے؟ میں نے بلوایا تھا، مجھے ان سے ملنا تھا، اچھی کمپنی دیتے ہیں یہ، مسکرا کے وہ کہہ رہی تھی۔ اسرا فون پہ بینک آفیسر کو جھڑکتے ہوئے سلسلہ کلام منقطع کرنے لگی اور اسی اثناء میں تالیہ آہستہ سے اپنا ہاتھ بچی کے پیچھے لے گئی۔ بچی تالیہ اور اپنے بھائی سکندر کے درمیان بیٹھی تھی۔ تالیہ نے بچی کی پرلی طرف کمر پر زور سے چٹکی کاٹی اور پھرتی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کنکھیوں سے CCTV کیمرے کا رخ بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ گھوم رہا تھا، اس طرف متوجہ نہیں تھا۔ جولیانا چیخی اور فوراً بائیں طرف بیٹھے بھائی کی ران پر تھپڑ دے مارا۔ اس نے جواباً تیش اور شوق سے جولیانا کا کان مروڑا۔ ماما، اس نے مجھے مارا ہے، ماما اس نے مجھے پہلے مارا تھا۔ وہ ایک دم رونے لگی تو اسرا خفکی سے کھڑی ہوئی۔ بیٹا، آپ گیسٹ کے سامنے کیا کر رہے ہو؟ چلو اٹھو، میں آپ کو آپ کے کمرے میں لے جاؤں۔ اٹس اوکے مسز اسرا، بچے ہیں یہ اور ان کو یہ بچپن دوبارہ نہیں ملے گا۔ اور پھر مسکرا کے اپنے پرس میں ہاتھ ڈال کے بند مٹھی میں کچھ نکالا اور گھوم کے جولیانا کی طرف متوجہ ہوئی۔ اوہو بیبی، رو کیوں رہی ہو؟ چلو میں تمہیں ایک میجک دکھاتی ہوں۔ آواز کو پورے سرار بنایا تو سکندر گردن نکال کے چونک کے دیکھنے لگا، مگر جولیانا ہنوز روئے جا رہی تھی، اسے کچھ نہیں سننا تھا۔ یہ دیکھو، یہ چاکلیٹ میری مٹھی میں ہے نا؟ اس نے چاکلیٹ دکھا کے مٹھی بند کی اور پھر کھولی، مٹھی خالی تھی۔ جولیانا ہتھیلی سے آنسو رگڑتی رک گئی۔ سکندر کا منہ کھل گیا۔ چاکلیٹ کہاں گئی؟ ننھی پیاری بچی حیرت سے تالیہ کو دیکھ کر بولی، سکندر کی جیب میں۔ سکندر چونکا، جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالا تو اس میں ایک چاکلیٹ تھی۔ واو! وہ حیرت زدہ سا مسکرایا۔ تالیہ نے آنکھیں گھما کے اسرا کو دیکھا تو وہ اسی طرح کھڑی محسوس نظر آ رہی تھی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ میجک، اس نے ہلکے سے آنکھ دبائی۔ میرے ساتھ بھی کرے نا؟ جولیانا نے بے چینی سے جلدی جلدی آنکھیں رکھ لیں، پھر حسرت سے سکندر کو دیکھا جو اپنی جادوئی چاکلیٹ کو تحیر اور خوشی سے کھول رہا تھا۔ تالیہ اس کی فرمائش پہ ذرا کنفیوز نظر آئی، پھر پرس کھنگالا اور کچھ مٹھی میں نکالا۔ جولی، ان کو تنگ نہ کرو، اسرا سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، مگر تالیہ نے روک دیا۔ نہیں، ایک اور میجک ٹرک تو میں دکھا ہی سکتی ہوں، مجھے کوئی باریک چیز دیں۔ ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھا، پھر اسرا کے ہاتھ کو دیکھ کر ٹھہری۔ جولیانا، ماما سے ان کا بریسلیٹ لے کر آؤ۔ دل زور سے دھڑکا بھی تھا۔
جولیانا جھٹ آگے آئی اور ہاتھ بڑھایا تو اسرا نے مسکرا کے بنا کسی تعامل کے بریسلٹ اتار کے اس کو تھما دیا۔ وہ اسے واپس تالیہ کے پاس لے کر آئی اور تالیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے پکڑا۔ وہ گرم نہیں ہوا، وہ جلا نہیں، وہ ٹھنڈا شانت رہا۔ وہ اسرا کی رضامندی سے اس کے ہاتھ میں آیا تھا۔ اس کے جادو کو انسانی ذہانت نے مات دے دی تھی۔ یہ دیکھو، اس نے رومال پہ بریسلٹ رکھا اور پھر رومال کو تہ بہ تہ بند کر دی گئی۔ اسرا بھی آگے کو ہو کر دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ جولیانا اور سکندر اس کے گرد دم سادے کھڑے تھے۔ آنکھیں رومال کی کھلتی تہوں پر تھیں۔ یہ کھلی آخری تہ اور اندر ایک ننھا پھول رکھا تھا۔ بریسلٹ غائب تھا۔ بچوں کے منہ کھل گئے۔ اسرا کے آئی برو اکٹھے ہوئے۔ جولیانا، یہ پھول آپ اپنی پاکٹ میں ڈال لو۔ جولیانا نے خوشی خوشی سے اٹھایا اور پاکٹ میں ڈال دیا۔ اور ماما کا بریسلٹ؟ سکندر بے چین ہوا۔ وہ تو تالیہ نے چرا لیا۔ وہ مسکرا کے بولی تو اسرا مسکرا دی۔ بچے حیران ہوئے تو وہ بھی ہنس دی۔ ذرا وہ پھول نکالو جولیانا۔ جولیانا نے جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالا تو اس میں کوئی پھول نہ تھا، بلکہ اس میں چمکتا دمکتا بریسلٹ تھا۔ واو! سکندر نے تالی بجائی اور جولیانا مسکرانے لگی۔ اس نے بریسلٹ خود پہن لیا اور اسرا نے منع نہیں کیا۔ اسے اپنے بچوں سے زیادہ کوئی عزیز نہ تھا۔ اوکے، بہت ہو گیا بچوں، اب آپ جاؤ اور مجھے اپنی گیسٹ کے ساتھ باتیں کرنے دو۔ اسرا خود بھی کافی محظوظ ہوئی تھی، لیکن اب بہت ہو چکا تھا۔ بچے تالیہ کو خوش اخلاقی سے خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ ٹرکس کا راز پوچھنا بد اخلاقی نہ ہوتا تو میں ضرور پوچھتی۔ مجھے آپ خوش اخلاقی پسند ہیں۔ اس نے مسکرا کے کہتے ہوئے پرس کو بند کیا اور آستین کے اندر چھپایا اصلی بریسلٹ پرس میں گرا دیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق بچی نے بریسلٹ ماں کو فوراً واپس نہیں کیا تھا، اس لیے وہ کم از کم ابھی فرق نہیں پہچان سکے گی۔ گو کے داتن کے نکال پہچاننا مشکل تھا، مگر اسرا ایک آرٹ کلیکٹر تھی۔ پھر بھی فی الحال کوئی خطرہ نہ تھا۔ کھانے کی لمبی میز ڈائننگ ہال میں سجی دکھائی دیتی تھی اور اس پر تالیہ سربراہی کرسی کی سیٹ میں بیٹھی نیپکن گود میں پھیلا رہی تھی۔ ملازم اشیاء لا کر رکھ رہے تھے۔ اسرا گاڑیوں کی آواز سن کے باہر چلی گئی تھی۔ اچھا لگا آپ کو دیکھ کے چیتالیہ۔ اشر کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ وہ سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ تالیہ کی بے چین نظروں نے اس کے توقف میں دیکھا۔ فون فاتح نہیں تھا۔ پھر وہ جبرن مسکرا کے اشر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اتنی پرتکلف دعوت کا شکریہ اشر صاحب، امید کرتی ہوں آپ آگے بھی میرا ساتھ دیں گے، اور میں یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں کہ آپ کس کی سفارش لائی ہیں۔ وہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولا اور نیپکن اٹھا لیا۔ سلک ڈریس پہنے بغیر کوٹ یا ٹائی کے وہ بالوں کو سامنے سے اٹھائے کافی تیار لگ رہا تھا۔ گاہے بگاہے ایک گہری نظر اس پر ڈالتا، گویا اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ بس ہلکا سا مسکرا دی اور سر جھکا کے نیپکن درست کرنے لگی۔ فاتح بھی ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا تھا، مگر اسرا نے اس کو باہر روک دیا تھا۔ میں اس کو لاکھوں کی مالیت کی 2 پینٹنگز بیچنا چاہتی ہوں فاتح، پلیز یہ بات یاد رکھنا۔ وہ منت اور تنبیہ دونوں کر رہی تھی۔ اچھا، وہی لڑکی؟ ٹھیک ہے، تم بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ صلح جو انداز میں بولا۔ بس اس کو خفا نہ کرنا پلیز۔ اوکے، بے فکر ہو۔ اس نے نرمی سے اسرا کا سر دھپکا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ I love you۔ ذہن میں ایک لمحے کے لیے بچے کی نیلی آنکھیں تازہ ہوئی تھیں، مگر جب فاتح نے مسکرا کے جواب میں love you too کہا اور آگے بڑھ گیا تو اس نے ساری سوچیں جھٹک دیں۔ کمرے میں آ کے اس نے کوٹ اور ٹائی اتار کے پرے رکھی۔ پھر باتھ روم میں آیا، واش بیسن پہ جھک کے پانی کے چھینٹے منہ پہ مارے اور گیلا چہرہ اٹھا کے آئینے میں خود کو دیکھا۔ یعنی اب مجھے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایک obnoxious اور شو آف قسم کی بورنگ لڑکی کو کمپنی دینی پڑے گی۔ چلو اسرا کے لیے یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ توڑیاں کھینچتے ہوئے وہ گہری سانس لے کے بڑبڑایا تھا۔ تو اب ساری عمر باہر رہی ہیں، یہاں اور وہاں میں کیا فرق؟ اشر گردن موڑ کے تالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کر ہی رہا تھا کہ وان فاتح ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ جو اس کی بات سن رہی تھی بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ ہاں تاشا، کیا حال ہے؟ بیٹھو بیٹھو۔ ہاتھ کے اشارہ سے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کرتا وہ سربراہی کرسی تک آیا اور اسے کھینچ کر بیٹھا۔ کوٹ اتار چکا تھا، سفید شرٹ کے کف موڑ رکھے تھے، بال جو صبح گیلے کر کے جمائے تھے اب سوکھ کے ماتھے پر بکھرے پڑے تھے، اور وہ اس عام سے حلیے میں بھی سحر انگیز لگ رہا تھا۔ ایڈم کسی کونے سے نمودار ہوا پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ تالیہ کو وہ دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اور تالیہ بس فاتح پہ نظریں جمائے واپس بیٹھ رہی تھی۔ اشر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔
اسرا میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی ملازموں کو ہدایات دے رہی تھی۔ دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے فاتح نے نیپکن گلاس سے نکال کر جھٹک کے گود میں بچھایا اور ڈش سے چاول پلیٹ میں نکالنے لگا۔ جانتا تھا سب کھانا شروع کرنے کے لیے اس کے منتظر تھے۔ آپ مجھے بار بار تاشا بلاتے ہیں، میرا نام تالیہ ہے۔ اچھا، مجھے لگا میں تالیہ ہی کہہ رہا ہوں۔ خیر، کھانا شروع کرو۔ اشر، لو۔ وہ سب کو عام سے انداز میں ہدایات دیتا خود شروع کر چکا تھا۔ تالیہ بھی آہستہ سے کھانا نکالنے لگی۔ ہاتھوں میں ذرا سی لرزش تھی، حلق بار بار سوکھ رہا تھا۔ یہ شخص، یہ شخص تو کیا بنا اسرا تمہاری نیلامی کا؟ کل تک میں سن رہا تھا کہ تمہاری دوست ناراض ہو گئی ہے، وہ معاملہ حل ہوا؟ وہ بیک وقت اسرا اور تالیہ دونوں کو دیکھ کر بولا، ساتھ ہی چاولوں کا چمچ منہ میں رکھا۔ ہاں، وہ غلط فہمی تھی، ایڈم نے کلیئر کر دی تھی۔ اسرا خوشگوار انداز میں بولی تھی۔ فاتح کا اچھا موڈ دیکھ کر وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اسے بھول جائیے۔ اس نے مسکرا کے ایک نظر کونے میں کھڑے ایڈم کو دیکھا جس نے نظریں مزید جھکا لیں۔ ہم تو اب نیلامی کا سوچ رہے ہیں مسز اسرا، وہ اپنائیت بھرے انداز میں کہتی اسرا کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں مدعے پہ آتی ہوں، مجھے ہر صورت گھائل غزال خریدنا ہے۔ پھر ایک نظر اشر کو دیکھا، اس نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ میں سفارش ہی کر سکتا ہوں، آگے کاکا کی مرضی۔ تالیہ، مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ اس پینٹنگ کو خریدو گی، مگر میں اس کو نیلامی واؤچر میں ڈال چکی ہوں، لوگ دور دور سے آئیں گے۔ اگر میں اس کو نکال دوں تو میری کریڈیبلٹی پر برا اثر پڑے گا۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ پھر وہ رکی، ذرا افسردہ نظر آتی تھی۔ اسرا نے دل جوئی والے انداز میں لقمہ لیتے ہوئے پوچھا تو وہ جھینپ کے مسکرا دی۔ میں ایک دفعہ اس پینٹنگ کو چھونا چاہتی ہوں۔ اتنی سی بات، میں ابھی لاتی ہوں، وہ میرے پاس ہی ہے۔ اسرا نے پلیٹ پرے کھسکائی، ٹیشو سے لب تھپ تھپائے اور کرسی دھکیلتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا اس پینٹنگ میں اتنا خاص کیا ہے؟ فاتح پلیٹ پہ جھکے کندھے اچکا کے بولا تھا۔ وہ ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگی۔ اس میں ایک بے بس خوبصورت ہرن اکیلا زخمی حالت میں پڑا ہے، اور وہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے۔ تنہائی، بے بسی، محرومی، ان احساسات کا مکسچر ہے وہ پینٹنگ، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ اچھا، مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے۔ اس نے لقمہ لیا، پھر خاموشی سے چبانے لگا۔ حلق سے تلے اتار لینے کے بعد آنکھیں اٹھا کے تالیہ کو دیکھا اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ آرٹ اچھا شوق ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں، مگر جن آرٹسٹ کی زندگی میں ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ان کے مرنے کے بعد ان کی بنائی اچھی اور بیکار دونوں طرح کی اشیاء کو اتنی کریزی ہو کر خریدنا، یہ مجھے نمود و نمائش لگتا ہے، جیسے لوگ دیکھا دیکھی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی فاتح صاحب۔ قدیم ادوار سست ادوار تھے، لوگ جلدی مشہور نہیں ہو پاتے تھے، لیکن ہزاروں مصور تب بھی موجود تھے۔ مشہور صرف بہترین ہوئے ہیں۔ وہ دونوں میز کے دونوں سروں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے، یوں کہ طویل میز درمیان میں حائل تھی اور اس میں اونچا سا کینڈل برا رکھا تھا جس پہ اوپر نیچے 3 موم بتیاں جل رہی تھی۔ وہ فاتح کا چہرہ ان کے شعلوں کے پار دیکھ رہی تھی۔ اشر فاتح کے بائیں جانب بیٹھا ٹینس میچ میں گیند کا تعاقب کرنے والی نظروں سے خاموشی سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ مشہور، وہ ہلکا سا مسکرایا اور باربیکیو کا ٹکڑا چھری کانٹے سے توڑتے ہوئے بولا، صدیوں پہلے ایک اطالوی مصور نے ایک پینٹنگ بنائی تھی جس کا نام مونالیزا تھا۔ 400 سال تک وہ غیر مقبول رہی۔ مصور اسے سراہتے تھے مگر عوام اس کو جانتے تک نہ تھے۔ وہ پیرس کے لوور میوزیم میں ٹنگی ایک عام پینٹنگ تھی، مگر پھر اس کو کس نے مشہور کیا؟ چوروں نے، وہ سکون سے بولی، انہوں نے مونالیزا چوری کر لی۔ رائٹ، مونالیزا جب غائب ہوئی تو وہ ایک خبر بن گئی، ایک خواب بن گئی، اخباروں کی زینت، گفتگو کا محور، سب اس میں دلچسپی لینے لگے۔ میں مانتا ہوں کہ وہ ایک بہترین پینٹنگ ہوگی، گو کہ مجھے اس کی کبھی سمجھ نہیں آئی، لیکن ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اور چوروں نے اسے مشہور کیا تھا، مگر وہ اسے بیچ نہیں سکے اور 2 سال بعد وہ برآمد کر لی گئی۔ انہوں نے اسے بیچنے کے لیے نہیں چرایا تھا وان فاتح، انہوں نے اس کو پھر سے تخلیق کرنے کے لیے چرایا تھا۔ وہ اب کوہنیاں میز پہ ٹکائے دونوں ہاتھ ایک دوسرے پہ رکھ کے ان پہ تھوڑی جمائی کہہ رہی تھی۔ کھانا اسے بھول چکا تھا، وہ چاولوں کا چمچ بھرتا ذرا چونکا تھا۔ انہوں نے مونالیزا کی 6 نقالیں تیار کی اور بے وقوف امریکی بزنس مینوں کو بیچ دیں، کئی ملین ڈالرز کے عوض۔ اور میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ انسان اتنی قیمتی چیزیں خریدتا ہی کیوں ہے جو کبھی بھی کوئی بھی چرا کے لے جائے۔ روشا نے جھٹک کے بولا، لگتا ہے آپ کو چور بہت برے لگتے ہیں۔ آواز میں اداسی سی تھی۔ چوری کبیرہ گناہوں میں سے ہے تاشا،
مگر آپ ہماری وزیر اعظم صاحبہ کو ہر وقت چور کہتے رہتے ہیں، مگر وہ اپنی کاروبار کو تقویت دینے کے لیے ایسے لوگوں سے پیسے چراتی ہیں جو پیسے کو مس نہیں کرتی۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہیروں کی دکان سے کوئی ایک ہیرا چرا لی۔ اتنے بڑے جوہری کو ایک ہیرے کے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے وان فاتح؟ وہ اس کی آنکھوں سے نظر ہٹائے بغیر کہہ رہی تھی۔ فاتح نے چمچ پلیٹ میں گرا دیا اور سنجیدگی سے تالیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ جوہری کو فرق پڑے نہ پڑے، مگر وہ تمام نوکری پیشہ لوگ جو اس ہیروں کی حفاظت کی دکان پہ مامور ہیں، سیکیورٹی گارڈ، کیشیئر، سیلز مین، کیا ان کی نوکریاں نہیں چلی جائیں گی؟ تالیہ کے حلق میں کچھ پھنسنے لگا، وہ پلک تک نہ جھپک پائی۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم چور ہے، بہت بری ہے وہ۔ حلق میں شاید وہ آنسو تھے، لیکن اگر وہ کہے کہ وہ اچھی ہونا چاہتی ہے، چوری چھوڑ کے نیک ہونا چاہتی ہے، تو کیا اسے معاف نہیں کیا جا سکتا؟ میں کون ہوں معاف کرنے والا؟ اس نے میرا نہیں عوام کا پیسہ چرایا ہے۔ اگر وہ سارا پیسہ واپس کر دے اور ہاں اگر وہ سارا پیسہ واپس کر دے تو کیا وہ تب بھی بری ہوگی؟ تاشا، وہ گہری سانس لے کر بولا، وہ صرف چور نہیں ہے، وہ جھوٹی اور خائن بھی ہے، اور جھوٹے لوگوں کے لیے جھوٹ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ناممکن نہیں، مگر بہت مشکل۔ اور جانتی ہوں ان کی سب سے بڑی سزا کیا ہوتی ہے؟ جب وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بولنا چاہیں تو ساری دنیا ماننے سے انکار کر دے۔ میرے معاف کرنے کے باوجود اس کو اپنے اعمال کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ تالیہ کی آنکھیں خشک تھیں، مگر دل پر کسی نے پیر رکھ دیا تھا۔ آپ کو چور اتنے برے کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ وہ صرف آپ سے آپ کے پیسے نہیں چراتے، وہ ان پیسوں سے جڑے آپ کے خواب چرا لیتے ہیں۔ اور خواب چرانے والوں کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ وہ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ان کا؟ فاتح نے کنکھیوں سے اشر کو دیکھا۔ دایاں ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ الفاظ کی ٹھنڈک پہ اشر نے ذرا چونک کے اسے دیکھا، مگر اب وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اسی اثناء میں کھٹکا ہوا تو تالیہ جبرن چہرے پہ مسکراہٹ لے آئی۔ اسرا سامنے سے چلتی آ رہی تھی، ساتھ بٹلر تھا جس نے لکڑی کا ڈبہ اٹھا رکھا تھا۔ ملازم نے فوراً تالیہ کے سامنے جگہ خالی کی اور بٹلر نے ڈبہ ادھر رکھا۔ مجھے امید ہے تم بور نہیں ہوئی ہوگی تالیہ، وہ اپنی کرسی پر واپس بیٹھتے ہوئے بولی تو تالیہ نے ہرگز نہیں، فاتح صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، کہتے ہوئے پینٹنگ کا ڈھکن ہٹایا۔ اندر شیشے پر پینٹ کرتا زخمی ہرن اسی طرح تڑپتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ وہی تھا جو اس نے پینٹ کیا تھا۔ وہ ایک ایک رنگ کو پہچانتی تھی، بے عیب۔ پینٹنگ کی سطح پہ ہاتھ پھیر کے وہ ستائش سے بولی تھی۔ اسرا مسکرا کے کھانا کھانے لگی۔ تالیہ نے ایک نظر چھری کو دیکھا جو ساتھ رکھی تھی اور پھر پینٹنگ کو۔ وہ ابھی چھری سے پینٹنگ کے فریم کو کاٹ کے اندر چھپا ہوا مٹیریل ان کو دکھا سکتی تھی، جو ظاہر کر دیتا کہ وہ نقلی تھی، مگر اس سے پہلے اسے ایک اور کام کرنا تھا۔ فاتح کی ساری باتوں کو بھلا کر اس نے مسکراتا چہرہ اٹھایا۔ اگر میں کوئی بڑی سفارش لاؤں تب بھی آپ اس کو مجھے نہیں دیں گی؟ مثلاً کس کی سفارش؟ اشر دیر بعد بولا تو تالیہ نے مسکرا کے فون اٹھایا اور کال ملا کے اسے چہرے کے سامنے کر لیا۔ اسپیکر آن تھا اور وہ تینوں رنگ ٹون سن سکتے تھے۔ وہ فیس ٹائم پہ کال ملا رہی تھی۔ فاتح اب سکون سے کھانا ختم کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد اسکرین پہ ایک گندمی رنگت کے آدمی کا چہرہ نمودار ہوا۔ مجھے تمہارا پیغام مل گیا تھا تالیہ، تم ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ سلام کے بعد وہ بولا۔ تالیہ نے مسکرا کے اسکرین اسرا کے سامنے کی۔ یہ شیخ جاسم ہیں، میرے اچھے جاننے والے، وہ گھائل غزال انہی کی ملکیت تھی، انہوں نے ہی دی ہوگی نا آپ کو؟ سادگی سے پوچھا۔ اسرا کھاتے کھاتے رکی، بھویں سکڑی، چہرہ سامنے کیا، پھر آنکھوں میں تعجب اور بے یقینی در آئی۔ السلام علیکم، آئی ایم سوری، مگر میں ان سے تو نہیں ملی، وہ تو کوئی اور تھے۔ وہ ایک دم الرٹ نظر آتی تھی۔ فاتح چونکا، مگر اشر اسی طرح بیٹھا رہا، پرسکون۔ جی مسز اسرا، آپ مجھ سے نہیں ملی، آپ میرے کزن جاسم الثانی سے ملی تھیں، اور وہ پینٹنگ اس نے آپ کو ہمارے پورے خاندان کی طرف سے عطیے میں دی تھی۔ تالیہ جب مسکرا کے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، ان الفاظ پر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ فوراً سے اسکرین اپنی طرف موڑی۔ اوہ، وہ آپ کے کزن تھے؟ دماغ دھک سے اڑ گیا تھا، الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ یہ سب ملے ہوئے تھے؟ جی بالکل۔ اب آپ کو مجھ سے کیا فیور چاہیے تالیہ؟ وہ اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی۔
اس کا خیال تھا کہ وہ شیخ کو اس کے ملازم کے اسکیم سے آگاہ کرنے جا رہی ہے، مگر یہاں تو چونکہ آپ کے ہاتھ سے مسز اسرا نے پینٹنگ وصول نہیں کی، اس لیے میں کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں فی الوقت۔ الوداعی کلمات کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ ذہن تیزی سے چل رہا تھا۔ بدقت مسکرا کے اسرا کو دیکھا۔ میں آپ کی خواہش کا احترام کرتی ہوں۔ میں کوئی سفارش کیے بغیر نیلامی میں دوسروں کی طرح ہی حصہ لوں گی، اور چاہے جتنی قیمت ادا کرنی پڑے میں کروں گی۔ تالیہ؟ اسرا کچھ غیر آرام دہ لگ رہی تھی، جیسے سوچ میں الجھی ہو۔ تمہیں کوئی شک ہے پینٹنگ کے بارے میں کیا؟ مطلب تم آرٹ کی پہچان رکھتی ہو، اگر کچھ کھٹک رہا ہے تو پینٹنگ تمہارے سامنے رکھی ہے، بتاؤ۔ جی تالیہ، بتائیے۔ اشر بھی اتنی توجہ سے بولا تھا۔ اس نے باری باری دونوں کے چہروں کو دیکھا اور پھر فاتح کو۔ وہ پھلوں کے رس کے گھونٹ بھرتا ہوا خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تالیہ پینٹنگ پہ جھکی، اس کو باہر نکالا اور ذرا اوپر اٹھایا۔ اسرا ہاتھ روک چکی تھی، سانس بھی تھم چکا تھا۔ وہ چند لمحے پینٹنگ اور اپنے ساتھ رکھی چھری کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے پینٹنگ واپس رکھی اور گہری سانس لے کر ان تینوں کو دیکھا۔ یہ اصلی ہے، 100% اصلی۔ اسرا کی سانس بحال ہوئی اور اشر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس کو آرٹ کی پہچان نہیں ہے، شاید صرف فیشن کی ہے، مگر اچھا ہے۔ فاتح نیپکن سے ہونٹ تھپ تھپاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے اجازت؟ پھر رک کے تالیہ کو دیکھا۔ اچھا لگا تم سے مل کر، نیلامی میں ملاقات ہوگی اب۔ رسمن کہہ کے وہ باہر کی جانب مڑ گیا۔ اس سے زیادہ پرفارمنس وہ نہیں دکھا سکتا تھا، اور اسرا مطمئن تھی۔